تو باب حدیث الاسراء وقول اللہ تعالی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اسرا یسری اسراءن کے معنی ہوتے ہیں رات میں سفر کرانا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سفر کرایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس لیے اس واقعے کو واقعۃ الاسراء کہتے ہیں۔ ایک ہے معراج جو بیت المقدس سے لے کر عرش تک کا سفر کرایا گیا تھا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو سفر کرایا لیلاً رات میں، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، کہاں تک؟ مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کیوں کرایا؟ تاکہ ہم اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو دکھائیں، تاکہ ہم اپنی آیات اور نشانیوں کو دکھائیں۔ تو چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں بہت ساری آیات اور نشانیوں کو بتایا ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت ہی اہم واقعہ، بہت ہی اہم معجزہ ہے۔ حدیث شریف دیکھیں، حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب حدثنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد اللہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما کذبنی قریش قمت فی الحجر فجل اللہ لی بیت المقدس فطفقت اخبرهم عن آیاتہ وانا انظر الیہ۔ فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمع رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ کہہ رہے ہیں کہ ما کذبنی قریش، قریش نے مجھے کبھی نہیں جھٹلایا تھا۔ لما ہے، لما کذبنی قریش، جب قریش نے مجھ کو جھٹلا دیا تو میں قمت فی الحجر، تو مقام حجر کے پاس میں کھڑا ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس میرے لیے کھول دیا۔ جل اللہ لی بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے اوپر منکشف کر دیا، کھول دیا۔ فطفقت اخبرهم، میں بتانے لگا ان کو عن آیاتہ، بیت المقدس کی نشانیوں کو، وانا انظر الیہ، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب معراج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں، صبح کے وقت جب اس کا چرچا ہوا تو قریش نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہ دیکھو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا اتنا لمبا سفر ہے، ایک ہفتہ تک لوگ چلتے رہتے ہیں، نہیں پہنچتے ہیں، اور یہ چند گھنٹے میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ورغلانے کی کوشش کی، انہوں نے تصدیق کی۔ اچھا، ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک، اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بولیے بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر کیا کہ بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، اور میں اس میں سے دیکھ کر کہ ان کے سارے اشکالات کو، ان کے سارے اعتراضات کو، ان کے سارے سوالات کو جواب دینا شروع کر دیا۔ یہ تو اسراء کا تذکرہ ہوا، چونکہ تفصیل سے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، یہاں سے اب معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ معراج کا، باب المعراج۔ حدثنا حتبۃ بن خالد قال حدثنا حمام ابن یحییٰ قال حدثنا قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصع ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثہ
हद्दसहुम अन लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुबमा क़ाला फिल हिज्रि मुस्तजिअन अतानी आतिन। तर्जमा देखिए, फरमाते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला, अनस इब्न मालिक, ये मालिक इब्न सअसअ अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नक़ल करते हैं, यानी एक सहाबी दूसरे सहाबी से नक़ल कर रहा है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान किया उस रात के बारे में जिस रात आपको सैर कराई गई। फरमाते हैं कि बैनमा अना फिल हतीम, इस दौरान कि मैं हतीम के अंदर था। हतीम वो जगह जो खाने काबा के किनारे थोड़ी सी जगह आधी छोड़ दी गई है। जब कुरैश लोग खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो पैसा ना होने की वजह से पूरी तामीर नहीं कर सके थे। अल्लाह ताला ने हिकमत और मसलहत से उसे छुड़वा दिया था ताकि वो लोग जो खाने काबा के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर पाते बेचारे किसी वजह से, हतीम के अंदर 2 रकात नमाज़ पढ़ सकें या उसमें घुस सकें। तो हतीम और खाने काबा एक ही है। रुबमा क़ाला फ़िल हिज्र, और बाज़ रवायतों में फ़रमाया कि मक़ाम हिज्र के पास मैं था, लेटा हुआ था। इज़ अतानी आतिन, मेरे पास एक आने वाला आया और उसने कहा फ़क़द क़ाला समिअतुहु यक़ूल, मैंने सुना कि वो कह रहा है कि फ़शक़्क़ मा बैन हाज़िही इला हाज़िही, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने फाड़ दिया, यहाँ से उसने चाक कर दिया। मैंने फ़क़ुल्तु लिल जारूद वहुवा इला जंबी, मैंने जारूद से पूछा, वो मेरे बाजू में था, कि मा यानी, कि आपने ये कह कर के मा शक़्क़ बैनी बैन हाज़िही व हाज़िही से क्या इरादा किया है। तो फरमाया सुग़रतु नहरिही इला शि'रतिही, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक़्क़ मा बैन हाज़िही इला हाज़िही से क्या मुराद लिया है। रावी कहते हैं कि मैंने जारूद इब्न अबी सबरा से पूछा जो मेरे बाजू में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे क्या मुराद लिया। तो उन्होंने बताया कि मिन सुग़रत नहरिही, उनके नहर से लेकर के बाल उगने की जगह सीना चाक किया। ये देखिए, जहाँ नहर किया जाता है ना, ज़बह किया जाता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक बाल उगने की जगह नाक तक ऐसे यहाँ से चाक कर दिया, यानी आपका सीने मुबारक चाक किया गया। वह समिअतुहु यक़ूल मिन क़स्सिही इला शअरिही, और मैंने ये भी सुना है कि बाल उगने की जगह तक, सीने से बाल उगने की जगह तक। आपने फरमाया फ़स्तख़रजा क़ल्बी, उस शख्स ने मेरे सीने को, मेरे दिल को निकाला। सुम्मा उतीतु बितस्तिन मिन ज़हबिन, फिर मेरे पास सोने का एक तस्त लाया गया, एक थाल लाई गई, ममलूअतिन ईमानन मिन ज़हबिन ममलूअतिन ईमानन, जो ईमान से भरी हुई थी। फ़ग़ुसिला क़ल्बी, फिर मेरे क़ल्ब को, मेरे दिल को धोया गया। सुम्मा हुशिया सुम्मा वईदा, फिर भरा गया, फिर वापस किया गया। सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन मिनल बग़ली दूनल बग़ली व फ़ौक़ल हिमार, फिर मेरे पास एक जानवर लाया गया। मेरे पास एक जानवर लाया गया, दूनल बग़ली, जो खच्चर से थोड़ा कम, और फ़ौक़ल हिमार, गधे से थोड़ा ऊंचा था। अबियस, सफ़ेद था। फ़क़ाल लहुल जारूद, उस्ताद जारूद ने कहा कि वो बुराक था। या हमज़ा, ए हमज़ा, ये कुन्नियत है अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि ए अबू हमज़ा, ये बुराक था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बुराक था। तो आप लोगों ने भी यहाँ हैदराबाद में बाद चिल्लों के पास आपने देखा होगा कि बहुत से मुशरिकीन, मुस्लिम मुशरिकीन अपने चिल्लों पर जो है कहीं शेर की तस्वीर बनाते हैं, कहीं बुराक की तस्वीर बनाते हैं, गधे की तरह, घोड़े की तरह एक होता है, और औरत की तस्वीर लगी होती है। औरत की तस्वीर बना देते हैं और कहते हैं कि बुराक ख़याली तस्वीर होती है, और उसकी पूजा करते हैं वो लोग।
نام تو مسلمانوں جیسا ہے لیکن وہ مشرکوں کا کام کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہندوستان میں گنگا جاتے ہیں نہانے کے لیے، اشنان کرنے کے لیے ہندو لوگ، تو وہاں سے کچھ مٹی کچھ پتھر لاتے ہیں اور ایک چلہ بنا کر کے اس پر رکھ دیتے ہیں، کچھ بھگوا جھنڈے لگا دیتے ہیں، جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ جس جگہ پر قبضہ کرنا ہو تو اس طرح کا ڈھونگ رچتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے مسلمانوں نے بغداد شریف جا کر کے وہاں کی مٹی لاتے ہیں اور جو ہے تھوڑا سا رکھ دیتے ہیں، چلہ بنا کر جھنڈے لگا دیتے ہیں اور اس کو مقدس جگہ مانتے ہیں، حالانکہ مقدس جگہ نہیں ہے۔ وہ ہندوؤں کو مرعوب کرنے کے لیے اس پر جو ہے طرح طرح کی جو ہے یعنی کرامتیں اور برکتیں ظاہر کرتے ہیں، یعنی بالکل ہندوؤں کی نقل۔ تو چلے یہ مقدس نہیں ہیں۔ ہاں جو مٹی لائے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ کسی ولی کے قبر سے مٹی لے کر آئے ہیں یا اس کے وطن سے مٹی لائے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ قابل تعظیم ہو جائے، لیکن وہ چلہ تو قابل تعظیم نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھیے، ابو انس سے پوچھا کہ ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ تو بولے کہ ہاں۔ یسجع خطوہ عند اقصى طرفہ فحملت علیہ۔ یسجع خطوہ تو اپنے قدم کو رکھتا تھا نگاہ پہنچنے کے آخر تک، یعنی جہاں تک نگاہ، طرف ہو کہ نگاہ ہے، اس کی نگاہ کے آخر تک قدم رکھتا تھا۔ وہ بہت تیز رفتار سواری، جہاز بھی اتنی رفتار سے نہیں چل سکتا تھا۔ یضع خطوہ اپنے قدم رکھتا ہے عند اقصى طرفہ اپنے نگاہ کے آخر تک۔ ایک آدمی کی نگاہ کتنی 3 کلومیٹر تک پہنچتی ہے مثال کے طور پر، تو ایک قدم براہ راست 3 کلومیٹر تک جو ہے رکھے گا۔ تو اس طرح تا انتہائی نگاہ، اور ان کی نگاہ بہت اور آگے ہوتی ہے۔ فحملت علیہ میں اس پر سوار ہوا، فانطلق بی جبریل مجھے جبریل علیہ السلام لے کر چلے، حتی اتی الی سماء الدنیا یہاں تک کہ آسمان دنیا تک لے کر گئے۔ فاستفتح دروازہ کھلوایا۔ فقیل من ھذا کہا گیا یہ کون ہے؟ قال جبریل جبریل علیہ السلام نے فرمایا قیل ومن معک پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جب دروازہ کھلایا گیا تو پوچھ لگے کون؟ تو انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا کہ ومن معک آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قیل وقد ارسل الیہ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے یا آپ براہ راست خود لے کر آ رہے ہیں؟ اگر بلایا گیا یعنی ان کو ویزا دیا گیا اس ملک میں داخل ہونے کے لیے تب تو ٹھیک ہے۔ قال نعم انہوں نے کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ قیل مرحبا بہ کہا گیا کہ خوش آمدید۔ فنعم المجیء جاء کتنا بہترین آنے والا آیا، اچھا آنے والا آیا، مبارک آنے والا آیا۔ ففتح دروازہ کھول دیا گیا۔ فلما خلصت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما خلصت یعنی فلما وصلت جب میں پہنچا فإذا فیہا آدم وہاں آدم علیہ السلام ہیں۔ فقال ھذا ابو کا جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ میں نے سلام کیا۔ فرد السلام حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ غور کیجئے۔ فرمایا کہ مرحباً بابن الصالح نیک بیٹے صالح بیٹے کو خوش آمدید، والنبی الصالح صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ ثم صعیدہ پھر لے کر چڑھے یہاں تک کہ آسمان ثانیہ پر پہنچے، دوسرے آسمان پر پہنچے۔ فاستفتح دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قیل قد ارسل الیہ کہا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا نعم جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ کہا گیا مرحباً بہ فنعم المجیء جاء خوش آمدید کیا اچھا آنے والا آیا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ فلما خلصت جب میں آگے بڑھا اوپر چڑھا داخل ہوا
تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام وہاں موجود ہیں۔ وہما ابن الخالق ابن الخالتی، یہ دونوں کے دونوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خلیرے بھائی ہیں، دونوں خلیرے بھائی ہیں۔ اور کہا کہ جبریل نے کہا ھذا یحییٰ و عیسیٰ فسلم علیہما، یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، یا رسول اللہ ان کو سلام کہیے، سلام کیجیے۔ فسلم، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، فردّا، ان دونوں نے جواب دیا، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، صالح بھائی اور صالح نیک نبی کو خوش آمدید۔ ثم صعد بی، پھر وہ فرشتہ مجھ کو لے کر کے آسمان ثالثہ تک گیا، تیسرے آسمان تک گیا۔ فاستفتح، اس نے دروازہ کھلوایا، کھلوانے کے لیے کھٹکا دیا۔ پوچھا گیا کون؟ تو کہا کہ میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، انہوں نے کہا میرے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا جی ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ قیل مرحبا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، خوش آمدید، کیا بہترین آنے والا آیا۔ فتح، ففتح، دروازہ کھول دیا گیا۔ فلما خلصت، جب میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ فإذا خلصت إذا یوسف علیہ السلام، قال ھذا یوسف فسلم علیہ، جبریل نے کہا کہ یہ یوسف ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ فردّا، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبریل مجھ کو آگے لے کر کے چوتھے آسمان تک گئے اور وہاں بھی دروازہ کھلوایا۔ ان سے کہا گیا کہ یہ کون؟ تو انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، کہا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا نعم، جی ہاں بلایا گیا ہے۔ قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کتنا بہترین آنے والا آیا، مرحبا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلما خلصت الی ادریس، جب میں آگے اندر داخل ہوا تو ادریس علیہ السلام ہیں۔ جبریل نے کہا ھذا ادریس فسلم علیہ، ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ فسلم، تو میں نے سلام کیا۔ فردّا، انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھ کو لے کر کے جبریل علیہ السلام اوپر چڑھے اور 5ویں آسمان تک پہنچے، حتی اتی السماء الخامسہ، 5ویں آسمان تک آئے۔ فاستفتح، دروازہ کھلوانے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کون؟ بولے جبریل ہوں۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قیل ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کیا اچھا آنے والا آیا۔ جب میں اوپر چڑھا فإذا ہارون، تو اچانک ہارون علیہ السلام ہیں۔ قال ھذا ہارون فسلم علیہ، جبریل نے کہا یہ ہارون ہے، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا۔ سلمت علیہ، میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثم صعید بی، جبریل مجھ کو لے کر اوپر چڑھے، حتی اتی السماء السادسہ، 6ٹھے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلانے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کون؟ بولے میں جبریل ہوں۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون؟ بولے میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قیلا، پوچھا گیا کہ ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں بلایا گیا ہے۔ قال مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلما خلصت، جب میں اندر گھسا تو دیکھا کہ فإذا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جبریل نے کہا کہ ھذا موسیٰ فسلم علیہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا۔ فسلمت علیہ، میں نے ان سے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلما تجاوزت، جب میں آگے بڑھا، بکا،
رونے لگے۔ قیل ما یبکی کا، کہا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی یدخل الجنہ من امتہ اکثر من یدخلها من امتی، مجھے رونا اس بات پر آیا کہ ایک نوجوان، ایک غلام جو میرے بعد، ایک لڑکا جو میرے بعد مبعوث کیا گیا وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، اس کی امت اکثر جنت میں داخل ہو رہی ہے میری امت کے بالمقابل، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ ثم صعیدہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھ کو لے کر کے جبریل علیہ السلام اوپر چڑھے، آسمان کی طرف چڑھے۔ کون سا آسمان ہے؟ یہ 7واں آسمان ہے۔ 7ویں آسمان کی طرف چڑھے۔ فاستفتحا، دروازہ کھلوایا، کہا گیا کہ میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا گیا کہ جی ہاں۔ جبریل نے کہا جی ہاں بلایا گیا ہے۔ آواز آئی مرحباً بہ فنعم المجیء جاء۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلما خلصت فإذا ابراہیم علیہ السلام، جب میں اندر گھسا تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جبریل نے کہا ذا ابوک فسلم علیہ، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، سلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم رفعت الی سدرۃ المنتہی، پھر مجھے سدرۃ المنتہی تک اٹھایا گیا۔ یہاں دیکھیے جبریل علیہ السلام اب نہیں ہے یہاں، رفعت کہا گیا کہ مجھے اٹھایا گیا سدرۃ المنتہی تک۔ فإذا نبقها مثل قلال حجر، تو کیا دیکھا کہ وہاں جو نبق یعنی پھل ہے، ایک سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیر کے درخت کو، اور اس کا جو پھل ہے وہ قلال حجر، حجر کے قلال مٹکے کے برابر ہے، حجر نامی جگہ کے مٹکوں کے برابر ہے، مٹکے جس میں پانی رکھے جاتے ہیں۔ اور وَوَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلِ، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ قال هذه سدرۃ المنتہی، کہا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہی ہے۔ وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، میں نے دیکھا کہ 4 نہریں وہاں ہیں، وہاں 4 نہریں ہیں، باطینانی، نہران باطینان، 2 نہریں چھپی ہوئی ہیں، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، اور 2 نہریں ظاہر ہیں۔ فَقُلْتُ مَا هَذَانِ یا جبریل ابھی سدرہ تک ہیں ساتھ میں، سدرہ سے اوپر نہیں جائیں گے۔ تو جبریل سے پوچھا میں نے کہ ما هذان یا جبریل، اے جبریل یہ کیا ہیں؟ قال اما الباطنان، بہرحال یہ جو چھپی ہوئی باطن نہریں ہیں یہ جنت میں ہیں، واما الظاہران، جو ظاہر نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ نیل یہ نہر مصر ہے، اور فرات یہ جو ہے بغداد کی نہر کا نام ہے۔ ثم رفع علی، پھر مجھے بیت المعمور کی طرف اٹھایا گیا۔ ثم اتیت باناء من خمر، پھر میرے پاس جو ہے ایک برتن لایا گیا شراب کا، واناء من لبن، اور ایک دودھ کا لایا گیا، واناء من عسل، اور ایک شہد کا لایا گیا۔ ایک برتن شراب کا، ایک دودھ کا، اور ایک شہد کا لایا گیا۔ فاخذت اللبن، میں نے دودھ والا پیالہ لے لیا۔ فقال ہی الفطرہ، جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ فطرت والا پیالہ ہے، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ انت علیہا و امتک، جس کے اوپر آپ اور آپ کی امت ہیں۔ ثم فرضت علی الصلوات الخمسین صلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں فرض کی گئیں، کل یوم، روزانہ 24 گھنٹے میں۔ فرجعت، میں واپس آیا، فمررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ فقال بما امرت، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ فقال امرت ب50 صلاۃ، مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا گیا، کل یوم، روزانہ۔ جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
इन्ना उम्मतक ला तस्ततीउ 50 सलातन कुल्ल यौम, आपकी उम्मत 50 नमाज़ों पर कुदरत नहीं रखती है रोज़ाना। व इन्नी वल्लाही कद जर्रबतुन्नासा, अल्लाह की कसम मैंने लोगों पर तजर्बा किया हुआ है आपसे पहले। व आलजतु बनी इसराइल, मैंने बनु इसराइल के अंदर खूब तजर्बा किया। अशद्दल मुआलाजाती, मैंने बनु इसराइल के अंदर खूब तजर्बा किया है, लेकिन मेरी कौम कामयाब नहीं हुई। फर्जी इला रब्बिक, अपने रब के पास वापस जाइए और उनसे सवाल कीजिए तख़फ़ीफ़ का, ले उम्मती का, अपनी उम्मत के लिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़रजा, तो मैं वापस आया। व वज़अ अन्नी अशरन, अल्लाह ताला ने 10 नमाज़ों को माफ़ कर दिया। फ़रजअतु इला मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया। फ़क़ाल मिस्लहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले जैसी बात कही। फिर मैं वापस आया, अल्लाह ताला ने 10 को माफ़ कर दिया। फ़रजअतु इला मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। फ़क़ाल मिस्लहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही। फ़रजअतु, मैं वापस आया। फ़रज़अतु फ़वज़अ अन्नी अशरन, फिर अल्लाह ताला ने 10 को माफ़ कर दिया। फ़रजअतु इला मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। फ़क़ाल मिस्लहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही। फ़रजअतु फ़उमिरतु बिअशरि सलावातिन, मैं वापस आया, फिर मुझे हुक्म दिया गया 10 नमाज पढ़ने का रोज़ाना। फिर मैं वापस आया। फ़रजअतु फ़क़ाल मिस्लहु, मैं वापस आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही। फ़रजअतु, मैं वापस आया तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया बेखम्स सलावातिन, 5 नमाज़ों का कुल्ल यौमिन, रोज़ाना। फिर जब मैं वापस आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फ़क़ाला बिमा उमिरता, आपको किस चीज़ का हुक्म दिया गया? क़ुल्तु उमिरतु बिखम्स सलावातिन कुल्ल यौमिन, मुझे 5 नमाज़ों का हुक्म दिया गया डेली, रोज़ाना। फ़क़ाला इन्ना उम्मतक ला तस्ततीउ 5 सलावातिन, तो फरमाया कि आपकी उम्मत 5 नमाज़ों पर कुदरत नहीं रखती है रोज़ाना। व इन्नी क़द जर्रबतुन्नासा, मैंने लोगों का तजर्बा किया है आपसे पहले। व आलजतु बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा, और बनु इसराइल का खूब इलाज किया है, यानी उनकी इस्लाह, उनकी तरबियत खूब की है। फ़र्जि इला रब्बिक, आप अपने रब के पास वापस जाएँ। फ़सलहु तख़फ़ीफ़ का सवाल करें, ले उम्मती का, अपनी उम्मत की खातिर। फ़क़ाल सअलतु रब्बी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से सवाल कर लिया, बहुत कर लिया। हत्ता इस्तहयई, तो यहाँ तक कि मुझे अब हया आने लगी। वलाकिन्नी अर्ज़ा व उसल्लिम, लेकिन मैं इस 5 पर राज़ी हूँ और इसे तस्लीम करता हूँ। फलम्मा जावस्तु, जब मैं आगे बढ़ा, नादा मुनादिन, एक पुकारने वाले ने पुकारा। अमज़यतु, एक पुकारने वाले ने पुकारा। अमज़यतु फ़रीज़ती व ख़फ़फ़तु अन इबादी, कि मैंने अपने फ़र्ज़ किए हुए को बाक़ी रखा। व ख़फ़फ़तु अन इबादी, और बक़िया अपने बंदों के लिए तख़फ़ीफ़ कर दी, अपने बंदों के लिए तख़फ़ीफ़ कर दी। यानी 50 नमाज़ों को मैंने बाक़ी रखा और 5 नमाज की अदायगी की सूरत में 50 नमाज़ों के देने का मैंने वादा कर लिया है। यह लंबी हदीस मुकम्मल हुई।